بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 87 ملاحظہ فرمائیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل ایک دم رونے کو چاہا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، سخت ترین حالات میں بھی خود کو سنبھالے رکھتی تھی، ناک نم ہونے دیتی تھی، نہ چہرے پر بے چارگی آنے دیتی تھی، رنگ والی کی وڈی چودرانی کی طرح اپنا سر اونچا اور دل مضبوط رکھتی تھی۔ مگر آج صورتحال کچھ مختلف تھی۔ نامعلوم وجوہ کی بنا پر آنسوؤں کا تیز ریلا آنکھوں کے بند توڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی اور رونے لگی۔ گرم ابلتے ہوئے آنسوؤں نے بڑی خاموشی سے اس کے چہرے کو تر بتر کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی اور اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کیوں رو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ وہ اچھی طرح چہرہ دھو کر باہر آ گئی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں مہناز جاگ نہ گئی ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچ جاتی۔ کمرے میں اور ارد گرد بدستور ہو کا عالم تھا۔ رونے کے بعد شانی کی طبیعت میں عجیب طرح کا سکون آ گیا تھا۔ کل شانی نے رستم کا لباس دیکھا تھا، وہ کافی گندا تھا، اسے بدلے جانے کی ضرورت تھی۔ ایک دھلی ہوئی قمیض تو شانی کو نظر آئی، لیکن اس کے ساتھ ہم رنگ سلوار نہیں ملی۔ دوسری قمیض کی شلوار تو موجود تھی، مگر قمیض کی جیب ادھری ہوئی تھی اور گریبان کے بٹن بھی نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں شانی کا دل چاہا کہ وہ رستم کے آنے سے پہلے اس کے کپڑے پہننے کے لیے تیار کر دے۔ اس نے الماری سے سوئی دھاگا تلاش کی اور بٹن ڈھونڈ کر انہیں قمیض پر ٹانکنے کے بعد ادھری ہوئی جیب کو درست کیا۔ اب استری کا مرحلہ تھا۔ استری یہاں کوئلوں والی استعمال ہوتی تھی۔ شانی کچن میں گئی۔ مہناز، اس کا بچہ لالا فرید بدستور گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ یا اسے کون دیکھ رہا تھا؟ شانی نے انگیٹھی میں پختہ لکڑی جلا کر کوئلے بنائے اور ایک چمٹے کی مدد سے انہیں استری میں رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ رستم کے دھلے ہوئے کپڑے استری کر رہی تھی۔ بعد میں ایک دو جوڑے اس نے نادیہ کے بھی استری کر ڈالے۔ اسی دوران میں قریبی کمرے سے مہناز کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ شانی نے رستم کا جوڑا الماری میں لٹکایا اور کچن میں آ گئی۔ مہناز کے کچن میں پہنچنے سے پہلے اس نے چائے تیار کر لی۔ اب مہناز کو ناشتہ بنانے کی جلدی تھی۔ وہ بولی، آج کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی رستم آ جائے گا۔ اس نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پتہ نہیں کیوں اپنی طرف سے اتنا لاپرواہ ہو رہا ہے۔ شانی نے چونک کر مہناز کی طرف دیکھا، جیسے اس کے تاثرات جاننا چاہ رہی ہو کہ کہیں مہناز رستم اور اس کے حوالے سے کچھ جانتی تو نہیں ہے۔ لیکن مہناز کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ مہناز آٹا گوندھ رہی تھی جب کمرے میں ننھے ٹیپو نے رونا شروع کر دیا۔ مہناز اس کے پاس گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے کان میں درد ہے۔ مہناز اس کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ شانی نے اسے کہا، چلو تم بچے کو دیکھو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ نہ بھائی نہ، مہناز نے جلدی سے کہا، کیوں میرے بندے سے مجھے پھینٹی لگوانی ہے؟ تم ہماری خاص الخاص مہمان ہو، تم سے روٹیاں پکواؤں گی تو سب ڈنڈا لے کر میرے دوالے ہو جائیں گے۔ میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایک دو منٹ تک دونوں میں خاصی بحث ہوئی۔ آخر شانی نے اپنی بات منوا لی۔ ٹیپو بھی مسلسل روتا رہا تھا۔ مہناز اس کے پاس چلی گئی۔ شانی ناشتہ تیار کرنے لگی۔ لاہور میں لفافہ بیکر جنتے اور اس کے بیٹے گلابے کا گھر چھوڑنے کے بعد شانی نے کوئی گھریلو کام نہیں کیا تھا۔ آج اتنے دن بعد ناشتہ تیار کرتے ہوئے اسے عجیب لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ رستم کے لیے کر رہی ہے۔ ایک بار پھر اس سے جدا ہو جانے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ روزمرہ کے چھوٹے موٹے معمولی کام، کیا خبر پھر کبھی کوئی ایسا موقع ملے یا نہیں۔ وہ ایک دو آخری اور بہت ضروری باتیں بھی رستم سے کہنا چاہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ اگلے 2 دن میں اسے یہ باتیں کہنے کا موقع ضرور مل جائے گا۔ اس نے بڑی چاہتوں سے پرتوں والے پراٹھے بنائے، انڈوں اور پیاز کا آملیٹ بنایا اور ساتھ میں رستم کا پسندیدہ سوجی کا حلوہ بھی تیار کیا۔ کچھ دیر بعد رستم اور بلاول ساتھ ساتھ آتے دکھائی دیے۔ بلاول رستم کے ساتھ بہت گھل مل گیا تھا، وہ اکثر رستم کے ساتھ ہی نظر آتا تھا۔ وہ خوش گفتار اور بے تکلف شخص تھا، اس کی دلیری اور ہمت بھی ہر شے سے بالا تر تھی۔ اگلے ڈیرے سے روانہ ہونے کے بعد جب ان کا واسطہ آوارہ گردوں کی ٹولی سے پڑا تھا، بلاول نے دراج کے ساتھ مل کر جی داری سے مقابلہ کیا تھا۔ اس واقعے میں بلاول کی خاطر دماغی بھی کھل کر سامنے آئی تھی۔ رستم، فرید اور بلاول ناشتہ کرنے لگے۔ وہ برآمدے میں ایک چٹائی پر بیٹھے تھے۔ شانی باورچی خانے کی کھڑکی میں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں رستم پر تھی۔ رستم کے لمبے بالوں کی کچھ لیٹیں اس کے استخوانی چہرے پر جھول رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ سو نہ سکا ہو۔ وہ بہت بے دلی سے کھا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ شانی کھڑکی کی اوٹ سے اسے دیکھتی رہی۔ یوں لگتا تھا کوئی بہت بڑا بوجھ ہے جو رستم کو روند رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا تھا یا شانی کو محسوس ہو رہا تھا؟ کیا دیکھ رہی ہو شانی؟ عقب سے مہناز کی آواز ابھری۔ شانی ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کھڑی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر زیر لب مسکرا کر بولی، سچ کہتے ہیں عورت زندگی میں ایک ہی دفعہ پیار کرتی ہے۔ کیا مطلب تم جانتی ہو شانی، اور تھوڑا بہت میں بھی جانتی ہوں۔ فرید نے مجھے بتایا تھا اخبار میں بھی تمہارے اور رستم کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھیں۔ پرانے اخبار اس ڈیرے تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔
شانی کو تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن مہناز کے لہجے میں پیار، ہمدردی اور دانائی کی ایسی لہر تھی کہ وہ اپنے غصے کا اظہار نہ کر سکی۔ مہناز بولی، تمہاری طرح میں بھی عورت ہوں، عورت کی مجبوریاں سمجھتی ہوں۔ تمہارے خاندان کی عزت تھی، تمہارے بزرگوں کی نیک نامی تھی، اور بات صرف تمہارے بیکے کی ہی نہیں تھی، تمہارے سسرالی بھی تم پر پورا حق جتا رہے تھے، اور پھر شاید تمہاری قسمت کا پھیر تھا کہ تمہیں پیار بھی ایک ایسے مرد سے ہوا جو لوگوں کی نظر میں ڈاکو قاتل تھا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی دلیر سے دلیر عورت ہوتی، وہ اس پیار میں بس ایک حد تک ہی جا سکتی تھی۔ شانی ابھی جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ مہناز سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک موقع پر تم نے اس حد کو توڑا بھی ہے۔ کٹھولی کے میلے میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے تم نے خود کو رستم پر گرایا اور اس کے حصے کی لاٹھیاں اپنے پنڈے پر کھائیں۔ وہ بڑی جرات والا کام تھا، لیکن یہاں تم سے ایک غلطی بھی ہوئی ہے۔ شانی، کم از کم میں تو اسے غلطی ہی سمجھتی ہوں، تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو۔ کون سی غلطی؟ شانی نے ہولے سے پوچھا۔ جب کٹھولی کے میلے والا سارا واقعہ ہو گیا تو پھر ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ تمہارے اور رستم کے پیار کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہا۔ جب کٹھولی کے میلے والی خبر ہم تک پہنچی تو میرا اور فرید کا خیال تھا کہ اب تم دونوں کو ایک دوسرے کی سہارے کی سخت ضرورت ہے، بالکل جس طرح ایک موقع پر مجھے اور فرید کو ضرورت تھی۔ ہمارے اور تمہارے حالات میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا شانی۔ سمجھو کہ یہ بھی ایک شریف گھر کی لڑکی اور ایک اشتہاری مجرم کے پیار کی کہانی تھی۔ اس وقت میں نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا تھا اور ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے فرید کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ تم اور رستم ایک ہو جاؤ گے، لیکن پھر پتہ چلا کہ رستم کسی اور لڑکی کے ساتھ پوٹو ہار کی طرف آیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو مہناز آپا، یہ میرے ذاتی فیصلے ہیں اور ذاتی زندگی کے بارے میں فیصلے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ شانی کا لہجہ روکھا تھا۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے شانی، لیکن میں اس غلطی کی بات کر رہی ہوں جو میرا خیال ہے کہ تم سے ہوئی ہے۔ میری رائے میں یا تو کٹھولی بیلے والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پھر اس وقت رستم کے ساتھ نادیہ کی بجائے تمہیں کھونا چاہیے تھا۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں صرف بڑی ہونے کی حیثیت سے اپنے دل کی بات تم سے کہہ رہی ہوں۔ شانی خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ وہ مہناز کو کیسے بتاتی کہ وہ اتنی پتھر نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے، اور اگر پتھر ہے بھی تو بھی بوتم بستی میں گونجنے والے ایک محبت بھرے گیت کی حرارت میں یہ پتھر پگھل گیا تھا۔ ہزاروں سینکڑوں نے ہم آہنگ ہو کر کہا تھا، منجا پیاری منجا، اور وہ ساری مسلطوں اور اندیشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دل کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حالات کو کہیں سے کہیں لے گیا۔ پھر اسے اپنے بزرگوں کی یہ نہایت وزنی دلیل ماننا پڑی کہ اگر وہ رستم کے ساتھ رہی اور اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرنے لگی تو وہ پولیس کے مہلک ترین گھیرے سے نکل نہیں سکے گی، اور پھر وہ کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا تھا۔ اور اب چند ماہ گزرنے کے بعد شانی کو محسوس ہونے لگا تھا کہ جو کچھ ہوا بے شک بہت غمناک تھا، لیکن شاید یہی واحد راستہ تھا۔ شانی نے جوہر آباد اور رنگ والی میں عام لوگوں کی تکلیفیں اور دکھ دیکھے تھے، اسے وہاں جالیت اور توہم پرستی کے وہ محیب سائے دیکھے تھے جن کے ڈانڈے پیر قدرت اور اس کے چیلے چانٹوں سے ملتے تھے۔ یہ سب کچھ اسے بے حد عجیب اور بے حد ناقابل قبول لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے حیرانی بھی ہوئی تھی۔ اس نے رنگ والی کی حویلی میں 20 سال گزار دیے تھے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے حالات کی گہرائی میں نہیں اتر سکی تھی، ان دکھوں کی اصل کاٹ محسوس نہیں کر سکتی تھی جنہوں نے عام شخص کو لہو لوہان کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں شانی کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی تھی کہ اپنی اماں وڈی آپا کی طرح اسے بھی ان لوگوں کے لیے جینا ہے، زندگی کاٹنے کا کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں مہناز سے کچھ کہتی ایک شخص باورچی خانے کی طرف آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا بات ہے؟ مہناز نے اندر سے پوچھا۔ برجائی لالا صاحب کہتے ہیں اگر بی بی جی نے چودھری کے لڑکے سے ملنا ہے تو آ جائیں، لالا اور رستم صاحب ادھر ہی جا رہے ہیں۔ کیا تم نے کچھ کہا تھا فرید سے؟ مہناز نے پوچھا۔ ہاں، میں چودھری کے بیٹے سے ایک دو باتیں کرنا چاہتی ہوں، شانی اپنی اوڑھنی سنبھالتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر بعد شانی لالا فرید اور رستم کے ساتھ سرنگوں کی طرف جا رہی تھی۔ شانی کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا، فقط آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ لالا اور رستم شانی سے ایک قدم پیچھے چل رہے تھے۔ راستے میں ملنے والے لوگ احتراماً دائیں بائیں ہٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ سرنگ میں داخل ہوئے۔ دانے سے 30-40 فٹ آگے تک سورج کی روشنی جاتی تھی۔ اس سے آگے تاریکی میں دن کے وقت بھی لالٹین اور گیس لیمپ وغیرہ روشن تھے۔ اس کوٹری تک پہنچے جسے آہنی جنگلے کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں اشام اور دوسرے میں اس کے بیٹے کو رکھا گیا تھا۔ فی الوقت صرف بیٹا ہی نظر آ رہا تھا، لالا نے بتایا۔ اشام مرم پٹی کے لیے ڈاکٹر ناصر کی طرف گیا ہے، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گا، شانی نے کہا۔ وہ بھی 1 گھنٹے تک نہ ہی آئے تو اچھا ہے، جیسے آپ کہیں بی بی، لالا نے کہا اور آگے جھک کر دروازے کا قفل کھول دیا۔ راجو جو مردانہ شلوار قمیص میں تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی ٹھوڑی اور کانوں کے نیچے داڑھی کے بال پڑے ہوئے تھے۔ یہی حال اس کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ وہ خاصا کمزور اور لاچار نظر آ رہا تھا۔
اس نے شانی کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ بہرحال اس نے شدید حیرت ظاہر نہیں کی۔ اسے اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری اشام نے اسے یہاں شانی کی موجودگی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیا ہے۔ شانی اندر گئی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، تاہم اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ شانی اس کے قریبی میلی کچیلی چٹانی پر بیٹھنے لگی تو رستم نے جلدی سے کہا، ٹھہرے بی بی۔ اس نے اپنے کندھے کی چادر اتار کر شانی کی طرف بڑھائی تاکہ وہ اسے نیچے بچھا سکے۔ شانی نے شکریہ کے ساتھ چادر واپس کر دی اور راجو کے قریب تھوڑی سی جگہ اپنی اوڑھنی کے پلو سے صاف کر کے وہیں چٹائی پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہو راجو؟ شانی اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے کا رخ شانی کی طرف نہیں، پتھریلی دیوار کی طرف تھا۔ میں تم دونوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئی ہوں راجو۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم 1-2 دن میں واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اب راجو نے ذرا سا چونک کر شانی کی سمت دیکھا۔ شانی نے اس بات میں ساری لایا، ہاں راجو، بس 2 بندوں کا انتظار ہے۔ وہ میانہ گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر شانی چونک گئی۔ راجو کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بہت غم زدہ نظر آتا تھا۔ کسی جذبے سے مغلوب ہو کر شانی نے راجو کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اور شدت سے رونے لگا۔ بس آنسو گر رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سر شانی نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا اس چودھری زادے سے مختلف تھا جس سے شانی کی ملاقات چند ماہ پہلے میانہ کی حویلی میں ہوئی تھی۔ وہ تو چمکیلے لاچے کرتے میں ملبوس، غرور کے نشے میں ڈوبا ہوا زمین کو اپنے پاؤں سے رونتا چلا جاتا تھا۔ 9 عمری ہی میں اس کی آنکھوں میں ہر وقت سرخ ڈورے تیرتے تھے اور اپنے ارد گرد موجود جوان نوکرانیوں کو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ شام کی حویلی کا وہ حصہ اس چودھری زادے کے لیے جنس کا اکھاڑا تھا۔ وہ وہاں جس وقت اور جس سے چاہے کشتی لڑنا شروع کر دیتا تھا۔ کسی میں جرات نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ صفیہ جیسی نہ جانے کتنی خوبرو لڑکیاں اس کم عمری ہی میں راجو کے ہاتھوں روندی گئی تھی۔ آج فرون صرف چودھری کا یہ بے لگام و سرکش بیٹا واقعی ایک 9 عمر لڑکا نظر آ رہا تھا۔ حالات کی سختی اور بے رحمی نے اسے اذیت کی بھٹی میں تپایا تھا اور اس کے اندر کا بہت سا میل کچیل اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا تھا۔ شانی نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے شانے سے لگائے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر پھیر کر اسے دلاسا دیتی رہی۔ رستم اور لالا اسے یہاں چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ صرف بڑی بڑی مونچھوں والا ایک کرخت صورت رائفل مین دروازے سے باہر نگرانی کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہی کوٹری تھی جس میں راجو کو کئی روز تک اذیت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسے عورتوں والے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا۔ غالباً سے چودھری اشام کی طرح جوتے میں پانی وغیرہ پینے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، لیکن مار پیٹ تو یقیناً اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ شانی کو اس کے ہاتھوں اور کلائیوں پر نیل نظر آئے، پاؤں پر بھی ضربات اور سوجن کے آثار تھے۔ اس کا لباس بے حد خستہ ہو چکا تھا۔ نہانے کی سہولت نہ ہونے کے سبب جسم سے بوٹ رہی تھی۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ راجو سے بات چیت کرنے کے لیے یہ کوٹری اور یہ ماحول ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس نے باہر کھڑے ایک کرخت چہرہ موچل کو اشارے سے بلایا۔ وہ بڑے احترام سے نگاہ جھکائے اندر آ گیا۔ شانی نے اسے ہدایت کی کہ وہ راجو کے نہانے اور اس کے کپڑے وغیرہ بدلنے کا انتظام کرے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد شانی اور راجو ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے، تاہم اس مرتبہ یہ پہلے والی کال کوٹری نہیں تھی۔ یہ 2 نمبر سرنگ کا ایک اور حصہ تھا۔ یہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا۔ یا دیواروں کو پلاسٹر کیا گیا تھا۔ الماریوں میں کچھ دوائیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ غالباً مرغیوں اور مویشیوں کے استعمال کی دوائیں تھیں۔ یہاں فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور لکڑی کی 2-3 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ شانی اور راجو کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ راجو بہتر حالت میں دکھائی دیتا تھا۔ جب شانی نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے کوکب کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ بولا، پچھلے 2-3 مہینوں میں تو یہی کرتا رہا ہوں۔ 2-3 بار پاک پتن شریف بھی گیا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ اسے لے کر کہاں چھپ گئے ہیں۔ راجو کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کہتے ہیں راجو کے ڈھونڈنے والے کو رب بھی ملتا ہے۔ تم اگر واقعی کوشش کر رہے ہو تو پھر تمہیں بھی کوکب مل جائے گی۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بدل گئی ہے۔ پاک پتن میں جہاں وہ رہتی تھی وہاں ساتھ والے گھر میں اس کی ایک سہیلی بھی تھی۔ وہ ہم دونوں کے چکر کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ کوکی اسے اپنا عطا پتہ بتا سکتی تھی، وہ اسے بھی کچھ بتا کر نہیں گئی، شاید اس لیے کہ میں کہیں ڈھونڈتا ہوا اس تک نہ پہنچ جاؤں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں راجو کہ وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے گھر چھوڑتے وقت اتنا موقع ہی نہ ملا ہو، یا پھر اس کے ماں باپ نے اسے سختی سے منع کر دیا ہو۔ تمہیں بتایا تھا نا راجو کہ لڑکیوں کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، انہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا ہے، بے شمار باتوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اب میں کیا کروں؟ میں اخبار میں اشتہار دینے سے تو رہا، وہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کسی وقت تو دل کرتا ہے کہ خود کو پستول سے گولی مار لوں۔ وہ ایک دم مار زدہ ہو گیا، آنکھیں بھر آ گئی۔ پھر وہی مایوسی اور بے وقوفی کی باتیں۔ شانی نے اسے ڈانٹا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کا مطلب صرف اسے ڈھونڈنا ہی نہیں، اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے۔ کیا تم نے خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی ہے؟ راجو نے سر جھکا لیا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ تم اپنے اندر کوئی تبدیلی لائے ہو؟ شانی نے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اور کیا تبدیلی لاؤں؟
سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے. 4 مہینے ہو گئے نشے والے سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اب تو خالی سگریٹ بھی چھوڑ دیا ہے. VCR کی اور گانوں کی ساری کیسٹیں نہر میں پھینک دی ہیں. اس کنجری کو بھی واپس بھیج دیا ہے جو ابے چودھری اشام نے میرے ساتھ چھوڑی ہوئی تھی. وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا. اور وہ نوکرانیاں جو ہر وقت تمہارے آلے دوالے رہتی تھی ان میں سے بس 2 ہی ہیں. پر اب وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. تاہم اس کی بات شانی کی سمجھ میں آ گئی. شانی کچھ دیر غور سے راجو کا چہرہ دیکھتی رہی. واقعی بدلا ہوا تھا. اس کے چہرے کی کمزور سی چمک اس کے اندر ہونے والی صفائی کی گواہی دے رہی تھی. شانی کے ہونٹوں پر ایک غیر محسوس مسکراہٹ آ گئی. وہ بولی, اگر تم ٹھیک ہو گئے ہو راجو تو سمجھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. شانی بات جاری رکھتے ہوئے بولی, شاید تمہارے دماغ میں آیا ہو کہ خود کو تبدیل کرنے کا یہ کیسا صلہ ملا ہے تمہیں. بجائے اس کے کہ کوکب کے بارے میں تمہاری پریشانیاں دور ہوتی, تمہیں اور طرح کی مصیبتوں نے جکڑ لیا ہے. تم اپنے گھر اور گھر والوں سے دور یہاں اس ویرانے میں پہنچ گئے ہو اور ہر طرح کے دکھ جھیل رہے ہو. تمہارے دماغ میں اٹھتا ہے نا یہ سوال. راجو چپ رہا. اس کی خاموشی اس بات میں جواب دے رہی تھی. شانی نے کہا, یہی تو قدرت کا امتحان ہوتا ہے. وہ انسان کے صبر اور حوصلے کی آزمائش کرتی ہے, اور جو پورے یقین کے ساتھ اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں, خود کو ڈاواڈول نہیں ہونے دیتے, وہ اپنے دل کی مرادیں پاتے ہیں. وہ خاموش بیٹھا رہا. نیم تاریخ سنگ کے کسی دور دراز گوشے سے میوزک کی مدم آواز ابھرتی رہی. کمرے سے باہر رائفل بردار بوچھل کسی مجسمے کی طرح ساکت اور بادب کھڑا رہا. آخر راجو اپنے سر کے گیلے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, لیکن میری سمجھ میں آ رہا ہے. شانی ترنت بولی, میرا خیال ہے تمہاری آزمائش کی کڑیاں ختم ہو رہی ہیں. کیا مطلب؟ شانی نے زیر لب مسکرا کر گہری سانس لی اور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بولی, تمہارا ابا جب مجھے پکڑ کر اپنی حویلی میں لایا تھا تو میرے ساتھ ایک بالکل چھوٹے قد کا بندہ بھی تھا. اسے ڈولا کہتے ہیں. تم بھی یقیناً سے جانتے ہوگے. راجو نے شانی کی طرف دیکھا, پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. جانتے ہو وہ بندہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے؟ اسی لڑکی کی طرف سے جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں بھول چکی ہے, یا اس نے تم سے پیار نہیں کیا تھا. تو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بندہ جسے ہم ڈولا کہتے ہیں تمہاری کوکی کی طرف سے آیا ہے. تمہیں در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہے اس لیے کہ کوکی کو تمہارے بچھوڑے نے بستر سے لگا رکھا ہے. وہ تمہارے غم میں بیمار ہے, تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. راجو حیرت سے شانی کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا. تمہیں کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ راجو نے پوچھا. خود ڈولے نے. حویلی میں تمہارے باپ نے اسے میرے ساتھ ہی بند کر دیا تھا. میری طرح اسے بھی بہت مارا پیٹا گیا, زنانہ کپڑے پہنائے گئے تھے. سردیوں کی ایک طویل رات میں لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر اس نے مجھے اپنی روداد سنائی تھی. اس نے بتایا تھا کہ کوکب اور اس کی بڑی بہن سنبل نے گھر والوں سے چوری اسے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے. وہ دونوں بہنوں کی بتائی ہوئی نشانیوں کے ذریعے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا. کوکی کا وہ کیا لگتا ہے؟ راجو نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا. کوکی کا کچھ نہیں لگتا, پر اس بیچارے کو کوکی کی بڑی بہن سنبل اچھی لگتی ہے. وہ چپکے چپکے بڑے عرصے سے اسے چاہتا ہے. کوکی تمہارے غم میں بیمار تھی اور اس کی بیماری نے سنبل کو بے حال کر رکھا تھا. ڈولے سے یہ سب دیکھا نہیں گیا, وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ اسے کوکی نے میری تلاش میں بھیجا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. وہ تمہاری جدائی میں بستر سے لگی ہوئی ہے. اس کی حالت دیکھ کر ڈولا تمہیں ڈھونڈنے نکلا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اس کی وجہ سے ڈولا تمہاری کھوج میں نکلا ہوا ہے, اور پھر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ڈولے کو جو 1-2 سراغ دیے گئے وہ کوکی اور سنبل ہی نے تو دیے تھے. ان بیچاریوں کو بس اتنا پتا تھا کہ تمہارا ایک بڑا بھائی کپڑے کی ایک بڑی مل کا مالک ہے. یہ مل لاہور کے قریب GT روڈ کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ دوائیاں بنانے کا مشہور کارخانہ ہے. شانی کو راجو کے چہرے پر عجیب سی روشنی نظر آئی. اس کی بجھی بجھی آنکھیں بھی جیسے کسی اندرونی احساس سے دمک اٹھی. اس نے پر امید نظروں سے شانی کو دیکھا اور بولا, تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈولا کوکی کا پتہ جانتا ہے؟ تو اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ابھی تک تمہاری بات کا یقین نہیں آ رہا. اس نے بچوں کے سی انداز میں کہا. میانہ پہنچنے کے بعد تمہیں یقین کرنا پڑے گا. ہم کب جا رہے ہیں واپس؟ راجو نے بے ساختہ پوچھا. شانی کو پہلی بار اس کے لہجے میں واپسی کی تڑپ محسوس ہوئی. اس سے پہلے تو یوں لگا تھا کہ اسے واپس جانے کی خوشی نہیں, یا پھر وہ واپسی کی اطلاع پر یقین نہیں کر پا رہا. تمہیں بتایا ہے نا, تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا. میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم یہاں سے جلد روانہ ہو سکے. تم بس دعا کرو. وہ کچھ دیر خاموش رہا, پھر ہمت کر کے بولا, ڈولے نے اور کیا بتایا اس کے بارے میں؟ اس کا اشارہ کوکی کی طرف تھا. شانی زیر لب مسکرائی. وہی کچھ بتایا ہے جو تم سننا چاہتے ہو. کیا مطلب؟ وہ تمہارے بچھوڑے میں بے حال ہے, تمہارے انتظار میں ایک ایک گھڑی گن گن کر گزار رہی ہے. پر اس کے بابا جی اب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو تم سننا چاہتے ہو, لیکن یہ ساری باتیں میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی. فی الحال بڑی مشکل سے وقت نکال کر تمہارے پاس آئی ہوں. مجھے کہیں ضروری کام نپٹانے ہیں.
کل یا پرسوں پھر تمہارے پاس آؤں گی، اس وقت تک تم بالکل فریش ہو جاؤ۔ فریش سمجھتے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راجو سے مل کر شانی نے ڈاکٹر ناصر کے کلینک کا رخ کیا۔ وہ نادیہ سے ملنا چاہ رہی تھی، اسے امید تھی کہ آج ڈاکٹر ناصر اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ وہ بھی 2 نمبر سرنگ میں واقع کلینک نما گوشے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے چند زوردار آوازیں سنائی دی۔ یوں لگا کہ کوئی شخص خوف زدہ ہو کر کسی دوسرے کو پکار رہا ہے اور کسی کام سے منع کر رہا ہے۔ رائفل بردار مچھل باڈی گارڈز کے انداز میں شانی کے پیچھے آ رہا تھا۔ شانی نے اس سے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے ذرا آگے جا کر دیکھا، آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ اب یہ کی بجائے 2 یا 3 آوازیں تھیں۔ شانی نے بھی رائفل بردار کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ڈیرے کے بس میں 30-40 فٹ اونچی پانی کی ایک پختہ ٹینکی بنائی گئی تھی۔ اس ٹینکی میں ایک بڑے ڈونکی پمپ کے ذریعے پانی چڑھایا جاتا تھا۔ 2 افراد جو غالباً ٹینکی کی صفائی کے لیے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ٹیلوں میں ایک شخص کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے اور اسے ڈیرے کی طرف واپس بلا رہے تھے۔ وہ شخص ڈیرے سے تقریباً 200 گز دور موجود تھا اور اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹینکی پر چڑھے ہوئے افراد کی بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ شانی نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور چونک گئی۔ وہ اس کا ساتھی بلاول تھا۔ شاید وہ چہل قدمی کرتا ٹیلوں میں آگے نکل گیا تھا اور ایسی جگہ پر تھا جہاں اسے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اسی دوران میں لالا فرید بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بھی ہاتھ ہلا کر بلاول کو واپس آنے کی تاکید کی۔ بلاول محتاط قدموں سے واپس آنے لگا۔ لالا فرید ایک پہرے دار پر برسنے لگا۔ اس طرف کون تھا ڈیوٹی پر؟ شاید اسلم تھا جی، پہرے دار نے ڈر کر جواب دیا۔ اگر اس بندے کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ مہمان ہیں، انہیں یہاں کی اونچ نیچ معلوم نہیں۔ یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھو۔ ان باتوں کے دوران ہی بلاول آوان 2 افراد کے ساتھ واپس پہنچ گیا۔ لالا فرید نے نرم الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ڈیرے سے زیادہ دور جانا خطرناک ہے، خاص طور سے جس سمت میں وہ جا رہا تھا وہاں بارودی سرنگیں ہیں، اور بارودی سرنگیں جو اشر کرتی ہیں اس کا تماشا تو 3 دن پہلے سب نے دیکھ ہی لیا تھا۔ بلاول کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے لالا سے معذرت کی۔ لالا نے وہیں کھڑے کھڑے اسے انگلی سے اشارے سے بتایا کہ کون کون سے ٹیلے محفوظ ہیں اور کس کی سمت جانا خطرناک ہے۔ بلاول نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ خطرناک جگہوں پر خبردار کرنے کے لیے کچھ ایسی نشانیاں لگا دی جائیں جن کا صرف مقامی لوگوں کو پتا ہو۔ یہ تجویز بری نہیں، فرید نے کہا، اس بارے میں ہم نے بھی سوچا تھا اور ہو سکتا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اندھیرے میں یا آندھی بارش میں اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اس طرح کا حادثہ ہوتے رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارودی سرنگیں بچھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ان سے بچنا اور انہیں ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ فوج میں اس کے لیے باقاعدہ نقشے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ خیر ایسی بات نہیں، نقشہ تو یہاں بھی بنایا گیا ہے اور باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھا گیا ہے، لالا فرید نے کہا۔ اسی دوران میں رستم اور اسنا گجراتی بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہفتے والے حادثے کی بات ہونے لگی جس میں اس شام کے نوکر کے پر خچے اڑ گئے تھے۔ لالا فرید نے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک دفعہ تو ہماری جان ہی نکل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تم اس بندے کے پیچھے بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے تو 1-2 سیکنڈ کے لیے ایسے لگا کہ تم بھی کسی سرنگ پر چڑھ جاؤ گے، لیکن پھر تم نے وقت پر بریک لگا لیے۔ میں اسے بچانا چاہتا تھا اور آخر وقت تک کوشش کرتا رہا، پر ایک جگہ پہنچ کر مجھے رکنا پڑا، رستم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ رستم باتیں کر رہا تھا اور شانی چپکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی صورت، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے حافظے میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ آج کل اس کے دل کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے ایک باب بند ہونے کو ہے۔ اگلے روز ساپیر کے وقت جب شانی مہراز کے پاس بیٹھی تھی اور 9 عمر ٹیپو کی دلچسپ باتیں سن رہی تھی، دروازے پر مدم دستک ہوئی۔ مہراز نے دروازہ کھولا۔ سامنے رستم موجود تھا۔ شانی نے دیکھا اس کے چہرے پر دبا جوش ہے۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے شانی سے چار ہوئیں، پھر رستم کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح جھک گئیں۔ عقیدت امیز محبت کے بوجھ نے نگاہوں کو زمین سے چپکا دیا۔ وہ پورا حرارت لہجے میں بولا، بی بی جی، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کیا رستم؟ شانی اٹھ کر دروازے میں آ گئی۔ ہمیں اپنے ذریعے سے اطلاع ملی ہے کہ بلی ماروں نے دونوں مطالبے مان لیے ہیں۔ دونوں ڈاکٹروں کو رہا کر کے جوہر آباد عارف کے پاس پہنچا دیا ہے۔ ڈاکٹر دیب اور ڈاکٹر بیروز اس وقت جوہر آباد میں ہیں۔ جوہر آباد کی ساری آبادی انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ لوگ بہت خوش ہیں۔ وہ ڈاکٹر بیروز کو کندھوں پر اٹھا کر جوہر آباد کے ہاسپٹل تک لے گئے ہیں۔ واقعی؟ شانی کی آواز میں مسرت آمیز کپکپاہٹ تھی۔ جی بی بی جی، دوسرا مطالبہ بھی آج شام تک پورا ہو جائے گا۔ وہ لوگ شام تک رقم دلاور کے حوالے کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دلاور اور دراج آج رات تک وہاں سے روانہ ہو کر پرسوں تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ شانی نے خوش ہو کر کہا، جی بی بی، رستم نے تائید کی۔ شانی رستم کے تاثرات دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں غم کی ایک لہر بھی تھی۔ اس لہر کو محسوس کر کے شانی بھی افسردہ ہو گئی۔ ہاں، یہ خوش ہونے کا مقام تھا اور افسردہ ہونے کا بھی۔ جو مہمانوں کی طرح آئے تھے انہیں مہمانوں کی طرح جانا بھی تھا۔ اب ان کا مختصر قیام گزرنے والے ہر پل کے ساتھ مختصر تر ہوتا جا رہا تھا
اور پھر ایک گھڑی آنی تھی جب ہاتھ خدا حافظ کہنے کے لیے اٹھنے تھے اور نگاہوں نے ایک دوسرے کو الوداعی انداز میں دیکھ کر رخ پھیر لینا تھا، اور کون جانتا تھا کہ اس کے بعد ملاقات ہونی بھی تھی یا نہیں۔ جدائیوں کا چناب پوری شدت کے ساتھ بہہ رہا تھا، گزرنے والے ہر پل کے ساتھ اس کا پاٹ زیادہ چوڑا اور پانی زیادہ طوفانی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک کنارے پر رستم اندھے بہرے قانون کی جان لیوا زد میں تھا، دوسری طرف شانی اپنے خیالات میں جکڑی ہوئی تھی۔ شانی کے دل میں ایک بار پھر یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ جانے سے پہلے تنہائی میں رستم سے چند باتیں کر لے۔ اگلے روز شانی صبح سویرے نادیہ کو دیکھنے سرنگ میں گئی۔ اس مرتبہ ڈاکٹر ناصر اسے انکار نہیں کر سکا، اسے ساتھ لے کر سرنگ کی گہرائی میں چلا گیا۔ یہاں دن کے وقت بھی لالٹین اور گیس لیمپ روشن تھے، کہیں کہیں مشعل بھی بڑکتی دکھائی تھی۔ یہ جگہ عجیب و غریب تھی اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ شانی سوچتی تھی اگر ایسی سرنگیں یا ایسے غار انسانی ہاتھوں نے بنائے ہوتے تو شاید ہزاروں افراد کو برسوں تک کام کرنا پڑتا۔ یہ سرنگیں باہر کے موسمی اثرات سے مکمل طور پر محفوظ تھی، یعنی سردیوں میں گرم اور گرمی میں نہایت ٹھنڈی۔ یہ آگے جا کر شاخ در شاخ پھیلتی تھی، کئی جگہ یوں لگتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اجرے یا کمرے بنے ہوئے ہیں، کہیں یہ برآمدوں کی شکل اختیار کرتی تھی اور کہیں مستطیل خاص کی۔ ان کی دیواروں میں شفاف سنگریزے تھے اور کہیں بڑے بڑے پتھر بھی تھے۔ جہاں سنگریزے یا پتھر بربرے تھے وہاں انسانی ہاتھوں نے پلستر وغیرہ کر رکھا تھا۔ آوازیں شاخ در شاخ غاروں میں گونجتی تھی اور کسی کسی جگہ پر حیران کن طور پر قدرتی ہوا کے چونکوں کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ یہاں بسیرا کرنے والے چونکے زیادہ تر مرد ہی تھے، لہذا شراب اور سگریٹ وغیرہ کی بو واضح طور پر محسوس ہوتی تھی۔ صفائی ستھرائی کا بھی وہ معیار نہیں تھا جو اس دل فریب جگہ پر ہونا چاہیے تھا۔ شانی ڈاکٹر ناصر رائفل بردار مچھل ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں اوپر کسی قدرتی روزن سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ تقریباً 100 میٹر چلنے کے بعد وہ تینوں ایک ایسی حجرہ نما جگہ پر پہنچے جہاں نادیہ اور رستم موجود تھے۔ نادیہ ایک پتھریلے چبوترے پر گدیلا ڈالے لیٹی تھی اور رستم اس کے پاس قریب بیٹھا گہرے سبز رنگ کا سیب چھیل رہا تھا۔ شانی کو دیکھ کر نادیہ بے قراری سے اٹھ بیٹھی۔ شانی اسے روکتی رہ گئی۔ نادیہ کے پیٹ پر سینے سے ذرا نیچے پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں پر بھی لچکدار پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت خاصی بہتر لگتی تھی اور وہ شانی سے باتیں کرنے لگی۔ شانی قریباً 2 گھنٹے نادیہ اور رستم کے پاس رہی۔ اس نے نادیہ سے تو خوب باتیں کی، تاہم رستم سے علیحدہ میں بات کرنے کا یہاں کوئی موقع نہیں تھا۔ شام کو وہ واپس آئی تو اس کی افسردگی بڑھی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ رستم سے بات کر ہی نہیں پائے گی۔ جو ہی دلاور اور دراج واپس آتے انہیں یہاں سے فوراً جانا تھا۔ رات کو جب ٹیپو سو گیا تو شانی نے ہمت کر کے میناز سے بات کی، آپا میں جانے سے پہلے رستم سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں، تو کر لو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رستم کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی، اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ کل حسنا مراد براد گروپ کے کچھ بندے شکار پر جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کارتوسوں والی بندوق سے خرگوش اور پرندے وغیرہ مارتے ہیں۔ دوپہر 2 بجے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ رستم ساتھ نہیں جا رہا نادیہ کی وجہ سے۔ تو تم رستم کو یہاں بلاؤ گی؟ ہاں، اس کے لیے ایک اچھا بہانہ ہے۔ ٹیپو کے کان میں درد ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو بہت ضد کرتا ہے۔ کل سے کہہ رہا ہے کہ چاچو رستم کو بلاؤ اور چاچی نادیہ کو بھی، میں نے ان سے باتیں کرنی ہے۔ نادیہ تو آ نہیں سکتی لیکن رستم آ جائے گا۔ میں نے کل بھی حنیفہ کے ہاتھ اسے پیغام بھیجا تھا، کل پھر بھیجتی ہوں۔ وہ آ گیا تو پھر میں اور تم پہلے سے ٹیپو کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ وہ جب آئے گا تو میں کچھ دیر بعد ٹیپو کو کسی بہانے باہر لے جاؤں گی۔ کمرے میں تم دونوں اکیلے ہوگے، جو بات کرنی ہوگی کر لینا۔